تعلق کا اتفاق سے وہ شاعر تھا. شاعروں کے بارے میں اگر اسلامی شاعر ہے تو اچھا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے الشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون. یہ جو شعراء کی جماعت ہے الگ الگ وادیوں میں بھٹکتی رہتی ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ مشاعرے، بڑے بڑے مشاعروں میں جو شعر پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو عام طور پہ بڑے بڑے کوی سمیلن میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شراب کے نشے کے عادی ہوتے ہیں. میرا ایک شاعر دوست، عمر تھی 35 سال، زیادہ عمر بھی نہیں ہوئی تھی، انتہائی خوبصورت آدمی، جس کا شعر سننے کے بعد میں نے کہا تھا کہ اگر یہ آدمی زندہ رہ گیا تو بہت آگے نام کمائے گا. میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ نشیلی چیزیں چھوڑنا مشکل ضرور ہے، لیکن میرے دوستو کس حد تک انسان کو اندر جکڑ لیتی ہے. اس لیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہو، آپ کے بچے اچھے ہوں، آپ کی نسل اچھی ہو، آپ کی پیڑھی اچھی ہو، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اور جہنم کی آگ تو چھوڑ دو، اگر انسان نے اگر خود کو اگر بچا لیا تو زندگی کے عذاب سے، زندگی کے دوزخ سے بھی وہ محفوظ رہے گا. اس شاعر کا عالم یہ تھا کہ اتفاق سے ایک روز ہم سفر کر رہے ہیں، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ میرے دوستو جوانی کا وقت ہے، پھیپڑا خراب ہو جائے گا، تمہارے جسم کے اعضاء خراب ہو جائیں گے، جسم کا کنٹرول خراب ہو جائے گا. 2 گھنٹے کا سفر، میں کبھی قرآن سنا رہا ہوں، کبھی حدیث سنا رہا ہوں، کبھی میں سائنٹسٹ انداز میں، سائنسی انداز میں بات بتا رہا ہوں، کبھی سائیکلوجیکل بات بتا رہا ہوں، کبھی پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، کبھی اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، کبھی اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. وہ سنتا گیا، ہر بات میں اس نے کہا ہاں جمیل بھائی آپ صحیح کہتے، آپ صحیح کہتے. 2 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد جب ہم لوگ پروگرام کے لیے نیچے اترے، ظاہر ہے میرا جانا دینی محفلوں میں بھی ہوتا ہے اور ان محفلوں میں بھی ہوتا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم تو نے مجھے شاعر بنانے کے ساتھ عالم بھی بنا لیا، ورنہ اگر صرف ہو رہا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا ایسا منظر میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے حسن کے دل دادا لوگ نظر آتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایمان اندر میں موجود نہ ہو، اگر عالم ہونے کی حیثیت سے اللہ کا ڈر نہ ہو تو میرے بھائی میرے پیر پھسل جائیں. میں نے ایسے ایسے بھی پروگرام کیے ہیں، ایسے ایسے بھی شاعر کو دیکھا ہے جس نے صرف 3 رات میں 1,20,000 کے شراب کے مٹکے پھوڑ دیے. ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، پیسہ نہیں دینا تھا، بس بیٹھ کر کے قیمتی شراب پینی تھی. لیکن نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جمیل اختر شفیق نے اس آدمی کو دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ اپنا سینہ جلا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، اگر سینے میں اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح بیٹھ کر کے ان حرام خوروں کی طرح اپنی زندگی تباہ کر رہا ہوتا. لیکن اللہ کا ڈر تھا، صحابہ کرام کی تاریخیں یاد تھی، میں نے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کیا. اور تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرف لوگ بیٹھ کر کے شراب کی پوری محفل جمائے ہوئے تھے، اور آپ کی جماعت کا یہ چھوٹا سا شاعر الحمدللہ اس رنگین محفلوں میں بیٹھ کر بھی مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا تھا. آسان نہیں ہوتا ہے، بڑی بڑی محفلوں میں، بڑی رنگین محفلوں میں بڑے ہو کر کے خود کو بڑا رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا آسان نہیں ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ دوست یہ خراب ہے. 2 گھنٹے کا سفر مکمل ہو گیا. 2 گھنٹے کے سفر کے بعد جب ہم لوگ اترے تو اچانک اسے بھی پیشاب کی حاجت ہوئی، ہمیں بھی پیشاب کی حاجت ہوئی، دوسری ضرورت کی کہ چہرہ دھو لے، ذرا ہاتھ دھو لے. وہ بھی اپنی طرف گیا، میں بھی اپنی طرف. 10 منٹ کا صرف فاصلہ ہوا ہوگا، 10 منٹ کا، صرف 10 منٹ کا فاصلہ، 10 منٹ کا فاصلہ ہوا. 10 منٹ کے بعد جب میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس کی آنکھیں لال ہیں، اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو رہی ہے. میں نے قریب آ کر کے پوچھا کہ کیا لگتا ہے کہ آپ نے ہنستے ہوئے، میں نے کہا لگتا ہے آپ نے مار لیا ہے. 2 گھنٹے کا سفر میں نے آپ کو بتایا تھا، اتنی چیزیں اثر نہیں کی. تو پورے نشے میں ایک دم جھومتا ہوا، آنکھیں سرخ کرتے ہوئے مجھے طرف دیکھ کے کیا کہتا ہے پتا ہے؟ پیوں گا نہیں تو جیوں گا کیسے. یہ بات تو اس نے کہہ دی، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، وہ جو شراب کے نشے میں یا اور بھی زہریلی چیزوں کو کھا کر کے اپنے پھیپھڑے کو، اپنے کلیجے کو خراب کر رہے ہو، ابھی صرف 2 سال کی مدت ہوئی ہے، زیادہ وقت نہیں ہوا.
مجھے پتا چلا کہ رات کے وقت میں وہ پی کر کے آ رہا تھا، ایک اچانک نالی کنارے اس کا پیر پھسلتا ہے، شراب کے نشے میں وہ آدمی گرا اور نالی سے سر کو اس کے ٹھوکر لگی۔ رات میں لوگ سوتے رہے اور وہ آدمی جو اسٹیجوں سے زندگی کا فلسفہ اور فلسفی بیان کرتا تھا، صبح جب فجر کی نماز کے لیے لوگ اٹھے تو دیکھا کہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔